ابا کا جہاں جہاں تبادلہ ہوتا وہ مجھے ساتھ ساتھ رکھتے۔ ہماری مستقل رہائش لاہور میں تھی۔ میری اماں بہت کم گو تھی۔ اس نے کبھی ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ جب تک ہم بچے رہے یہ محسوس کرتے رہے کہ ابا اماں سے کھچے کھچے سے رہتے ہیں۔ جو بات کرنی ہوتی مجھ سے کہلواتے تھے۔ مجھ سے 2 بھائی چھوٹے تھے۔ ان کی اور میری عمروں میں خاصا فرق تھا، 6-7 برس کا۔ ابا محبت تو ان سے بھی کرتے تھے مگر مجھ سے تو انہیں جنون کی حد تک پیار تھا۔ اپنے ساتھ کھلانا پلانا، انہی کے ساتھ سوتی تھی۔ ظاہر ہے جب باپ اتنا پیار دے تو بچہ اس کا دیوانہ خود ہی ہو جائے گا۔ میں تو ان سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری ماں ایک خاموش تماشائی کی طرح ہم باپ بیٹی کا تماشا دیکھا کرتی تھی۔ ویسے تو ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن ان کی کچھ باتیں عجیب و غریب تھی۔ مثلاً وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میں کوئی سہیلی بناؤں اور میں کسی کے گھر جاؤں، اسکول پڑھنے جاؤں۔ انہوں نے نہ مجھے پڑھنے بٹھایا اور نہ کسی سے ملنے جلنے دیا۔ ہر وقت اپنے ساتھ چپکائے پھرتے تھے۔ بچپن گزرا، میں 15 برس کی ہوئی تب ابا اسٹیشن ماسٹر ہو چکے تھے۔ ان کا جگہ جگہ تبادلہ ہونے لگا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اماں کو ساتھ رکھنے پہ راضی نہ تھے۔ لاہور میں گھر بنایا، اماں کو اس میں رکھا اور مجھے ساتھ لے گئے۔ عجیب دور تھا وہ۔ میں بھی نہ سمجھ بچی تھی، ان کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ اماں منع کیوں نہیں کرتی۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا رہا تو آہستہ آہستہ باپ کا دوسرا بھیانک چہرہ میرے سامنے آیا۔ میرا کچا ذہن تھا۔ باپ نے دھمکی دی کہ اپنی ماں سے کچھ مت کہنا ورنہ وہ جان سے مار دے گا۔ کچھ دن مجھے سب کچھ عجیب عجیب سا لگا لیکن پھر میں اس زندگی کی عادی ہو گئی۔ اماں نظروں نظروں میں مجھے ٹٹولتی تھی۔ لگتا تھا وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں مگر ہمت نہیں کر پاتی۔ ابا میرا سایہ بنا رہتا تھا۔ محلے والے کہتے تھے کہ اس شخص کی عجیب محبت ہے، بیوی کو گھر چھوڑ دیا، بیٹی کو لیے پھرتا ہے۔ اب اماں بیچاری بہانہ بناتی کہ بچپن سے بیٹی سے محبت ہی رہی ہے، سیانی ہو گئی تو اب خود ضد کر کے چلی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ جب سے ابا نے مجھے غلط راہوں پہ ڈالا تھا میں ان سے گھبرانے لگی تھی، میں ان سے ڈرتی تھی کیونکہ ایک دفعہ جب میں اماں سے ملنے آئی میں نے ابا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو اس نے سلاخ گرم کر کے میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اس وقت اماں گھر پہ نہیں تھی۔ کہنے لگا اگر آئندہ تو نے میرے ساتھ جانے سے انکار کیا تو یہ سلاخ تیری زبان پہ رکھ دوں گا۔ میں بری طرح سہم گئی اور اس کے بعد مجھ میں اتنی ہمت کبھی پیدا نہ ہوئی کہ ان کو انکار کروں۔ وہ جو کچھ کہتا میں رضامندی سے سر جھکا لیتی۔ رفتہ رفتہ اس کی محبت میرے دل سے رخصت ہو گئی اور اس کی جگہ خوف نے لے لی۔ دل ہی دل میں دعا مانگا کرتی کہ اللہ میاں میرا باپ مر جائے۔ ایک دن میں نے اماں کے پاؤں پکڑ لیے کہ اماں تجھے خدا کا واسطہ ہے تو مجھے روک لے۔ اماں نے پہلی دفعہ جرأت دکھا کے مجھ سے پوچھا سچ بتا تیرا باپ تجھے تنگ تو نہیں کرتا؟ اب وہ بیچاری کھل کے کیا پوچھتی اور میں اسے کیا جواب دیتی؟ جبکہ ابا کا کہنا تھا تو نے جس دن اپنی اماں سے ذکر کیا میں تم دونوں کو بندوق کی گولی سے اڑا دوں گا۔ میں اماں سے لپٹ کے رونے لگی۔ ان کے پوچھنے پہ بولی میں وہاں اکیلی نہیں رہوں گی، رات ابا ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے اماں۔ اماں نے دبے انداز میں ابا سے کہا دونوں لڑکوں کو بھی چھٹیوں میں ساتھ لے جاؤ، وہاں کچھ دن ساتھ رہ لیں گے۔ ابا نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا پھر بولے ٹھیک ہے تیار کر دو۔ یہ پہلا موقع تھا جب میرے دونوں بھائی میرے ساتھ گئے۔ وہ دونوں مہینہ بھر رہے، اس کے بعد ان کے اسکول کھل گئے۔ ابا نے انہیں واپس بھیج دیا، کہنے لگے ان کی پڑھائی کا حرج ہوگا۔ اب میری عمر 18 کے لگ بھگ تھی۔ اماں میری شادی کی فکر میں تھی لیکن ابا راضی نہیں تھے، کہتے تھے ابھی بچی ہے۔ میں چپ چاپ ان دونوں کا تماشا دیکھا کرتی۔ اماں کے کہنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا جیسے وہ بھیک مانگ رہی ہوں ابا سے، اور ابا تن کے جواب دیتے جیسے ان کی مرضی کے خلاف میرے متعلق ایک لفظ کہنے کی اماں کو اجازت نہیں۔ اماں گمسم ہو کے دیواروں کو تکنے لگتی اور ابا مجھے ساتھ لے کے چلے جاتے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں کو ابا نے اتنا کیوں دبا کے رکھا ہے اور اماں کو آخر ایسی کیا مجبوری ہے، ایسا کیا خوف ہے ابا سے کہ ان کی جوان بیٹی اماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری صحت ان حالات میں تباہ ہو چکی تھی۔ اپنے دل کا حال کسے سناتی؟
میرا کوئی تھا جو سنتا؟ نہ کوئی سہیلی تھی، نہ محبوب۔ جو کچھ تھے بس ابا ہی تھے۔ اب مجھے ہلکا ہلکا سا بخار رہنے لگا تھا۔ ابا ڈر گئے، مجھے لاہور لے گئے، خود بھی 10 روز کی چھٹیاں لی، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ نوکری تو جوائن کرنی تھی، یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے بحال مجبوری مجھے چھوڑ کے جانا پڑا اماں کے پاس۔ اماں نے ان کے جانے کے بعد مجھے گلے لگا کے پوچھا، سچ بتا تجھے کیا دکھ ہے بیٹی؟ میں رو پڑی اور بولی، اماں لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تو ہر جگہ اپنے باپ کے ساتھ کیوں جاتی ہے؟ اماں کچھ دیر سوچتی رہی۔ اصل بات تو میں نے اماں سے پھر بھی نہ کہی اور چھپا گئی۔ میں نے تیرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے بیٹا، تیرے باپ کو پتہ چلے گا تو وہ انکار کر دے گا۔ اگر تو نے میرا ساتھ دے گی تو میں تیرا آج ہی نکاح پڑھا دوں گی۔ اماں کی بات سن کے تو میں آدھی بیمار ہو گئی تھی۔ اماں نے چھپ کے انتظام کر کے میرا نکاح کر دیا اور رخصتی بھی کر دی۔ 10 روز بعد ابا گھر آئے تو میں پرائی ہو چکی تھی۔ اف اللہ، مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو جسم کانپ جاتا ہے۔ ابا طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوئے اور اس طرح سے دھاڑے کہ گھر کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ سہم گیا۔ میرے شوہر بڑے شریف آدمی تھے۔ اماں نے بتا دیا تھا کہ اس شادی سے میرا شوہر خوش نہیں ہے، اس لیے اس کو چھپ کے رخصت کر رہی ہوں۔ میرے شوہر ذہنی طور پہ اس حادثے کے لیے تیار تھے۔ ابا نے ایک ایک کو گالیاں سنانا شروع کر دی، کہنے لگے میری بیوی نے میری اجازت کے بغیر شادی کی ہے، جب تک نکاح میں باپ کی شرکت نہ ہو وہ جائز نہیں ہے، لڑکی واپس میرے حوالے کر دو۔ میرے شریف شوہر نے تھوڑی بہت تکرار کی، لیکن میرے نمازی صلح پسند سسر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باپ کے حوالے کر دیا اور بولے، میاں لڑکی لے جاؤ۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت منع کیا تھا کہ جب تک لڑکی کا باپ راضی نہ ہو یہ شادی مت کرنا، مگر تمہاری بیوی نے آ کے رونا پیٹنا مچایا تھا، ہاتھ پاؤں جوڑے تھے، تب ترس کھا کے ہم لوگ راضی ہو گئے تھے۔ ہم سمجھے تھے کہ ظالم باپ کی بچی ہے، باپ کے ظلم سے نجات مل جائے گی، لیکن مجھے تو معاملہ ہی کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ ایسی بہو سے تو ہم یوں ہی بھلے۔ جاؤ لے جاؤ اپنی لاڈلی بیٹی کو۔ ابا نے باہر ٹانگا کھڑا کر رکھا تھا۔ میں چپکے چپکے روتی ابا کے ساتھ چلی آئی۔ اماں نے جس حسرت سے مجھ پہ نظر ڈالی وہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ محلے میں مشہور کر دیا کہ سسرال میں لڑکی کو مارتے پیٹتے تھے، اس لیے وہاں سے بڑی مشکلوں سے چھڑوا کے لائے ہیں۔ ابا نے اماں پہ کیا ظلم توڑا تھا اس کا کبھی اماں نے ذکر نہیں کیا۔ شام کی گاڑی سے مجھے لے کے وہ دوسرے شہر چلے آئے۔ وہاں مجھے اتنا مارا کہ میں بتا بھی نہیں سکتی کہ تو نے نکاح سے انکار کیوں نہیں کیا تھا۔ میں رو پیٹ کے بیٹھ گئی۔ 4 سال تک ابا نے مجھے گھر کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ پھر ان کا مجھ پہ تھوڑا بہت بھروسہ ہوا، مجھے لے کے واپس لاہور آ گئے۔ شاید اب بھی میرے باپ کی زیادتیوں کا دور ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ شخص جو دنیا کی نظروں میں پکا نمازی تھا، دوستوں میں شریف اور سیدھا کہلاتا تھا، دفتر کے لوگوں میں ایماندار بابو کے نام سے مشہور تھا، لیکن میرے لیے صرف ایک درندہ تھا۔ وہ گھر آ کر مجھے امید کی ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ میرے برابر والے گھر میں ایک نیا اسٹیشن ماسٹر آیا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی ریحان اسلام آباد میں تجارت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے سبزی خریدتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے نہیں معلوم اسے مجھ میں کون سی خوبی نظر آئی، سوائے سفید چمڑی کے مجھ میں اب رہ کیا گیا تھا، لیکن وہ تو میرا دیوانہ ہو گیا تھا کہ میری اس لڑکی سے شادی کرا دو۔ وہ لوگ شریف تھے، بجائے الٹے سیدھے طریقے اختیار کرنے کے سیدھا ابا کے پاس چلے آئے، میرا رشتہ مانگا۔ ابا بولے، ارے یہ طلاق یافتہ ہے، پہلے شوہر سے اسے تلخ تجربہ ہوا ہے، کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکی ہے، دوسری شادی پہ رضامند نہیں ہوتی، کہتی ہے دوسری شادی کے لیے کہا تو میں خود کو مار لوں گی۔ ان لوگوں کو یقیناً بہت صدمہ ہوا ہوگا یہ سن کر، لیکن ریحان اپنے فیصلے پہ اب بھی قائم تھا۔ اس نے میرے حالات سننے کے بعد مجھ سے براہ راست بات کرنی چاہی۔ ابا سمجھتے تھے کہ اب لوگ ٹل گئے، دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ چاہت اگر سچی ہو تو ایسی ہزاروں باتیں بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ ریحان نے چوری چھپے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور زندگی میں پہلی بار میرا دل اس کی اس جرات پہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ مجھ سے ملا، مجھے سمجھانے لگا، کہتا تھا ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، جو مذاق زندگی نے آپ کے ساتھ کیا تھا میں اس کا ازالہ کر دوں گا، آپ صرف ایک بار مجھے ہاں کر دیں۔ میں سمجھ گئی کہ ابا نے اس سے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں۔ ابا کی لاج رکھنے کے لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی،
جسے وہ میری نیم رضامندی سمجھا۔ وہ چوری چھپے مجھ سے 2-3 بار ملا اور مجھ میں اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ ابا سے اپنے بارے میں 2 ٹوک بات کر سکوں۔ میں نے ریحان کو اپنے سارے حالات نہیں بتائے تھے کیونکہ اس طرح میری اپنی بدنامی بھی تھی۔ صرف اتنا کہا تھا کہ اگر وہ سنجیدگی سے مجھے اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہے تو میری ماں سے جا کے بات کرے۔ میں ابا سے کھل کے بات نہیں کر سکتی۔ ابا اس وقت دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ گھر آئے تو اماں نے بتایا کہ تمہارے اسٹیشن ماسٹر کے بھائی کا رشتہ آیا ہے، لڑکے کے ماں باپ نہیں ہیں۔ میں سمجھی تم سے بات کر کے آیا ہے تو میں نے حامی بھر لی ہے۔ ابا روٹی کھا رہے تھے، ایک دم نوالا چھوڑ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اس خبیث کو یہ جرت کیسے ہوئی؟ میں نے تو اس کو انکار کر دیا تھا۔ مجھ پہ تو ابا کے کہنے سے جنون سا سوار ہو گیا۔ ریحان نے مجھ میں اتنا اعتماد پیدا کر دیا تھا، دل میں سوچ لیا تھا کہ آج آر یا پار۔ میں ابا سے بولی، میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا میرا شوہر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اماں نے اچھا کیا جو ان کو ہاں کر دی۔ ابا نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بولے، تیرا دماغ تو نہیں پھر گیا؟ میں جنون میں ہنستے ہوئے بولی، ہاں ابا، تو نے میرا دماغ پھیر دیا ہے۔ آخر تو کب تک مجھے بٹھائے رکھے گا؟ میں کب تک تیری زیادتیوں کا نشانہ بنتی رہوں گی؟ میں کب تک تیری خدمت کرتی رہوں گی؟ تجھے شرم نہیں آتی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ اس سے تو اچھا ہے تو مجھے بازار میں بٹھا دے، تیری کچھ کمائی بھی تو ہو جائے گی نا۔ ابا نے پلٹ کے میرے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ مارا۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا سا چھا گیا۔ اماں نے آگے بڑھ کے مجھے کلیجے سے لگا لیا۔ ابا گرج کے بولے، میں اس سالے بدماش کو گولی مار دوں گا۔ ابا نے جیسے یہ بات کہی میرا دل چاہا کہ بس یہ ڈرامہ آج ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر میں آج رات بھی رک گئی تو پھر ساری عمر اس گندگی میں پھنسی رہوں گی۔ میں نے بھاگ کے اندر سے کنڈی لگا لی، اس لیے نہیں کہ ابا مجھے مارے گا، بلکہ میں نے اب خودکشی کرنی تھی کیونکہ میرے اندر ابا سے نفرت اور انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ ابا بک بک کرتے باہر چلے گئے اور اتنی دیر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اماں نے منتیں کر کے مجھ سے دروازہ کھلوایا۔ میں بھاگ کے ان کے سینے سے لگ گئی اور رو رو کے بولی، اماں تو آج مجھے بتا دے، ابا مجھ سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ کیا کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے؟ وہ کیوں مجھے برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے؟ ماں نے روتے روتے مجھے اس شخص کی حقیقت بتائی اور بولی، بیٹا اصل میں یہ میری غلطی کی سزا ہے، یہ تیرا سگا باپ نہیں ہے، شادی سے پہلے مجھ سے خطا ہو گئی تھی۔ یا کی رات تو 2 مہینے کی میرے پیٹ میں تھی اور یہ بات تیرے باپ کو پتہ چل گئی تھی۔ اس وقت اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا مگر پھر ساری عمر انتقام لیتا رہا، تجھ سے بھی اور مجھ سے بھی۔ یہی وہ حقیقت ہے، وہ راز تھا جس کی وجہ سے تیرا باپ مجھے دبا کے رکھتا تھا، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ تو جوان ہو گئی ہے اور یہ تیرا سگا باپ نہیں ہے، میں پھر بھی تجھے اپنے پاس روک نہیں پاتی تھی۔ اماں کے منہ سے یہ سن کر میری آنکھوں سے دھند چھٹ گئی۔ میں نے اماں کو بتایا 15 سال کی عمر سے اس شخص نے مجھ سے کیسے تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ اماں سے ناجائز بیٹی پیٹ میں رکھ کر بیاہ رچانے کا ابا نے پورا بدلہ لیا تھا، لیکن میری تو کوئی غلطی نہیں تھی نا۔ مجھ سے اس نے کس بات کا انتقام لیا؟ مجھے اس نے کس بات کی سزا دی؟ میری زندگی کو کیوں خراب کیا؟ اب مجھے اپنی تباہی کا انتقام لینا تھا، اور مجھے علم تھا کہ جب تک انسان نما درندہ زندہ ہے وہ میری ماں کی سزا یوں ہی مجھے دیتا رہے گا۔ پھر رات کے 2 بجے جب وہ شیطان میٹھی نیند سو رہا تھا، میں نے 2 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ نہ میرے ہاتھ کپ کپائے، نہ قدم ڈگمگائے، نہ نشانہ چکا۔ 2 ہی منٹ میں مجھے اس سے ہمیشہ کے لیے نجات کا پروانہ مل گیا۔ ماں بے ہوش ہو گئی اور میرے چھوٹے بھائی گمسم کھڑے رہ گئے۔ میں نے آزادی حاصل کر لی۔ مقدمہ چلا۔ میں نے ایک ایک لفظ چھپائے بغیر مرنے والے کی شخصیت بے نقاب کر دی۔ گو اس طرح میری بدنامی ہوئی جو ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی، مگر پھر بھی مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنی بربادی کا انتقام لے لیا۔ مقدمے میں مجھے بری کر دیا گیا اور اب میں اپنی ماں کے ساتھ چھوٹے سے انڈسٹریل ہوم میں کام کر رہی ہوں۔ یہ اماں نے خود بنایا ہے۔ ساری عمر یوں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اب مجھے نہ کسی سے محبت ہے اور نہ ہی نفرت۔ بدنامی ہو چکی تھی، اس کی بھی پرواہ نہیں، بس ایک احساس ہے کہ اب میں آزاد ہوں۔ مجھ پہ اب میرے نام نہاد ظالم باپ کا کوئی حکم نہیں چلے گا، اور کتنی مسرت کی بات ہے یہ میرے لیے۔